اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن و صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغات بھی آپ کو اللہ پاک نے دیے تھے۔ جب اللہ پاک نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے جتنے بھی بیٹے تھے سب اس مکان کے نیچے آ کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتی باڑی تباہ ہو گئی، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کی ہلاکت و بربادی ہونے کی خبر مل جاتی، آپ حمد و الہی بیان کرتے اور شکر بجا لاتے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر خوش ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے قبضے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بن افراہیم تھا، جو حضرت یوسف کی پوتی تھی، آپ کی خدمت حاضر ہوتی تھی۔ سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبوں اور پھوروں کو زخموں سے بھری تکلیفوں میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کور کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کور کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں سرتا بالکل غلط ہیں اور ہرگز کسی نبی کو کور کی بیماری نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق الہی ہے کہ انبیاء کو تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث و نفرت و حدارت ہیں، کیونکہ انبیاء کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگے گی تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا؟ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کور اور جزم کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ ابلے اور پھورے پھنسلیاں نکل آئی تھی، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صبر و شکر کرتے رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو، چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کو حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا اور بہت شریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ پاک نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کو تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کو خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر تک کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے 100 دورے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایوب آپ ایک سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے، اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ ہے، شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔
الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ پاک نے ان کو اپنی نوازش اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا۔ اواب کے لاجواب خطاب سے ان کا سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے امتحان میں کوئی یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کو بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اس قدر بلندی عطا فرماتا ہے کہ کوئی انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پہل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہر حال میں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔